بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ سارے انسانوں کو، ہم سارے ایمان والوں کو اس بات کی نصیحت کرتا رہتا ہے، اس کی نصیحت ہے مسلسل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تربیت، تعلیم، وصیت اور ہدایت ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، تم غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تمہیں دنیا کی زینتیں تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دیں، تمہیں یہ متاع جو ہے دنیا کی، متاع کہتے ہیں وہ نعمتیں جو جلد ختم ہو جانے والی ہیں، آخرت کی ہمیشہ اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے محروم نہ کر دیں، ایسا دھوکہ نہ دے دیں تمہاری خواہشات، تمہاری وہ طبیعتیں جو غلط بن چکی ہیں، تمہاری غلط خواہشات، غلط طبیعتیں، تمہارا یہ لالچ کرنا خواہشات کے مطابق تمہیں دین سے نہ دور کر دیں۔ کثرت کے ساتھ یہ نصیحت موجود ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ دلائی ہے، اور اس لیے توجہ دلائی ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، انسان بہت کمزور ہے، بہت جلدی مائل ہوتا ہے دنیا کی طرف، اپنے خواہشات کی پیروی کی طرف۔ ہر مسئلے میں دیکھیے، ہر مسئلے میں انسان بہت جلدی بہک جاتا ہے، بہت جلدی اسے سامنے کوئی فائدہ نظر آتا ہے، وہ کسی قسم کا فائدہ ہو، وہ ہمیشگی کی فائدے سے منہ موڑ لیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو
اے انسانوں تمہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ کے خلاف تمہیں جری نہ بنا دے، تم جرات کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے تم آزاد نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ ہو کے رہنے والا ہے۔ کیا اللہ کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، دنیا کی صحت میں ہمارے آپ کے صحت کا کوئی اعتبار نہیں، دنیا کے اندر حالات جو ہیں ان حالات کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ حالات میں کہیں ٹھہراؤ آپ دیکھتے ہیں، کہیں امن ہے، امن چل رہا ہے تو پھر جنگ آ جاتی ہے، ہاں جنگ چل رہی ہے تو اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کا گمان نہیں جاتا کہ کیا ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا ہے، اس دنیا کے سلسلے میں دیکھو تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ دھوکے میں پڑنے کا معنی یہی ہے کہ انسان اپنے دین کو دنیا کی ناپائیدار لالچ اور حج کے پیچھے اپنے دین کا نقصان کر دے۔ دھوکے میں پڑنے کا معنی یہی ہے، کہ دھوکے میں پڑنے کا معنی یہ ہے کہ اصل دین سے غافل ہو جائے، اصل دین اور اس کے اصولوں سے غافل ہو جائے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، اس کی یہی ایک مثال ہمیشہ مطلب جس کی یاد دہانی کرائی جاتی رہتی ہے، وہ یہی مثال ہے کہ اللہ کا دین آسمان سے اترا، انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دین اپنا نازل فرمایا ان کی بعثت کے ساتھ، اور اللہ کے دین کی وہ تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا دین وہ پہنچاتے رہے اللہ کے بندوں تک، انہیں بتاتے رہے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی، اور توحید کی طرف بلاتے رہے، شرک سے روکتے رہے، اخلاقیات میں جو بلند اخلاق ہیں ان کی تعلیم دیتے رہے، جو رذائل ہیں اخلاقیات میں بگڑے ہوئے اعمال ہیں ان سے روکتے رہے۔ انبیاء کا سلسلہ جب ختم ہو گیا، کوئی مسلمان اس کا انکاری نہیں ہے کہ انبیاء کا جب سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا۔ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا کہ علماء انبیاء کے وارث نہیں ہیں، لیکن غفلت اتنی ہے، لاپرواہی اتنی ہے، ذہول اتنا ہے، یعنی آدمی ایسا لگتا ہے کہ کتنا کیئرلیس ہے اس مسئلے میں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا وارث بنایا، آسمانی ہدایتوں کا وارث بنایا، ان کے خلاف زبان درازی شیطان کے وسوسے اور شیطان کے دھوکے میں آ کر کے اتنی کرتا ہے کہ اسے ان کے منصب کا خیال بھی نہیں رہتا۔ ایک طرف عالم مانے گا، ایک طرف علماء کی جماعت مانے گا، اور اس کے بعد ان کے خلاف زبان درازیاں کرے گا۔ شیطان اس ہتھ کنڈے کے ذریعے چاہتا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں انبیاء کے بعد جو واسطہ ہیں ان واسطوں کو کمزور کیا جائے، ان واسطوں کی پوزیشن کو ڈاؤن کر دیا جائے۔ ان کی پوزیشن جب ڈاؤن ہو جائے گی تو ان کا اعتبار نہیں رہے گا، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں رہے گا۔ اسی لیے یہ کوشش بھی اسی دھوکے میں ہے کہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس جیسے اللہ کے دین کے لیے انسانیت کے پاس، انبیاء کی امتوں اور قوموں کے پاس اللہ کے نبی سب سے بڑی رحمت ہوا کرتے تھے، ایسے اللہ کے دین کا تعارف اور سچا دین پہنچانے کے لیے علماء ہمارے لیے رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ روشنی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہماری عزت ہے اللہ کی طرف سے، ان کی عزت دین کی عزت ہے۔ اور جب ان سے انسان دور ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو اس وقت وہ شیطان کے دھوکے میں چال میں پڑ جاتا ہے، سوچ نہیں پاتا۔ لاپرواہی اتنا ہے، گناہوں کا اثر اتنا ہے کہ آدمی سوچ نہیں پاتا کہ ہم باتیں کس کے خلاف کر رہے ہیں،
اس روئے زمین پر جن کو ہم انبیاء کا وارث مانتے ہیں اور وراثت ان کو منتقل کیا، نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ گویا کی جو قومیں اپنے انبیاء کے خلاف باتیں کرتی تھیں انہی کے نقش قدم پر ہم چل پڑتے ہیں، آدمی احساس نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں دیکھو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اصل سے غافل ہو جاؤ۔ یہ اصل ہے، یہ ایک اصل ہے دنیا میں ہمارے لیے، ایک اصل ہے یہ دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی اصل ہے یہ کہ ہمارے لیے اللہ کے دین کی معرفت کا یہ واسطہ ہے، یہ ذریعہ ہیں، یہ سورس ہیں۔ سورس اگر ہمارا کمزور ہو جائے، غیر معتبر ہو جائے تو اصل چیز کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ رافضیوں نے اور شیعوں نے کیا کیا؟ رافضیوں اور شیعوں کا جو ٹارگیٹ صحابہ تھے اور آج بھی ٹارگیٹ صحابہ ہیں، تو یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد کی امت کے بیچ میں واسطہ ہیں۔ انہی کے ذریعے دین منتقل ہوا ہے امت پر، بعد والوں پر۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور بعد والوں کو منتقل کر دیا، ٹرانسفر کر دیا۔ تو ان کو بے اعتبار بناؤ، ان کو جھوٹا بناؤ، ان کو غاصب بناؤ، ان کو خائن بناؤ، اور جب ان کا اعتبار قوم میں اور عوام میں ختم ہو جائے گا تو جو کچھ ان کے واسطے سے ہمیں ملا ہے اس کا بھی اعتبار ختم ہو جائے گا۔ یہ سازش ہے، دیکھیے یہ دھوکہ شیطان اس طرح دیتا ہے۔ ایسے ہی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو دین کا ذمہ دار ٹھہرایا، دین کا امین جن کو بنایا، دین کے سلسلے میں جن کی ڈیوٹی بتائی اللہ تعالیٰ نے، کیا ڈیوٹی بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی بتائی، کہا کہ یہ عادل لوگ ہیں، کہا دین کے سلسلے میں انصاف اور حق والے لوگ ہیں، دین کے خلاف جتنی باتیں ہوں گی، جتنا من گھڑت طریقہ آئے گا دین کے اندر، ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام یہ ہوگا کہ اسے کلیئر کرتے رہیں گے، اسے صاف کرتے رہیں گے اور صحیح شکل میں پیش کرتے رہیں گے۔ یہ ہمیشہ حق کو دلیلوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور کیوں یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے؟ تاکہ حق لوگوں تک پہنچتا رہے، حق لوگوں تک پہنچتا رہے، حق پہنچنے کے سلسلے میں کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ ہم تک حق نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دیکھیے باطل کا رد کرتا ہے، عمومی رد کرتا ہے، کبھی نامزد رد کرتا ہے۔ نامزد رد کیا نہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبیوں پر، ان کی زبانوں پر وحی کے ذریعے کیا نامزد رد نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ باطل کا رد عمومی طور پر اور باطل کا رد تقاضوں کے حساب سے نامزد طور پر۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا؟ تاکہ کمزور لوگ، علم میں ناقص لوگ، گہرائی تک جو نہیں پہنچ سکتے، صحیح غلط کی تمیز کی جن کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، ان کو صحیح اور غلط پہنچا دیا جائے، ان تک بات پہنچا دی جائے۔ بات پہنچانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہی ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اسی لیے کام کرتے ہیں تاکہ حق پہنچ جائے۔ یہ ذمہ داری ہے، اور یہ لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا بہت بڑا علم ہے، یہ بہت بڑی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ حق پہنچتا رہے، حق پہنچتا رہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اگر حق قبول کیا ہے تو باطل کو جانے بغیر قبول کیا ہے، غلط منہج اور عقیدہ سمجھے بغیر قبول کیا ہے، باطل مسلک اور فرقوں کی غلطیاں اور خامیاں جانے بغیر آپ نے حق قبول کیا ہے، تو آخر کیسے جانا آپ نے کہ یہ باطل ہے؟ کیسے جانا آپ نے کہ یہ منہج غلط ہے؟ کیسے آپ نے جانا کہ یہ فرقے غلط ہیں؟ کیسے آپ نے سمجھا کہ ایک ہی فرقہ حق ہے؟ دنیا میں تو باتیں اس ڈھنگ کی ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں آج بھی کہ سارے فرقے باطل ہیں۔ کس نے بتایا آپ کو
کہ نہیں سارے فرقے باطل نہیں ہیں، باطل فرقوں میں ایک حق فرقہ ہے، اس حق فرقے کی پہچان ہے، نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں حق کا فرقہ نصیب ہوا، ہم اہل حق والی جماعت میں شامل ہوئے، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ باطل کی جو نقاب کشائی ہوئی، باطل کے چہرے سے جو پردہ ہٹایا گیا، اٹھایا گیا، تب جا کر کے ہمارے سمجھ میں آیا کہ یہ چہرہ تو باطل کا چہرہ ہے، یہ چہرہ حق کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں اسی صورت میں آیا کہ ہمارے سامنے حق کو بیان کرنے والے، ہمارے سامنے حق کے ساتھ باطل کو بیان کرنے والے اپنے علم کے ذریعے، اپنی زبان اور قلم کے ذریعے، اپنے عمل و کردار کے ذریعے علماء نے کام کیا، اور علماء کی سچی پیروی کرنے والے عام لوگوں نے بھی ان کی سچی پیروی کی، تو وہ مثال بن گئے، نمونہ بن گئے سماج کے لیے۔ تب تو ہمیں پتا چلا۔ ہمیں برا لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ برا لگتا ہے آدمی کو، لیکن جو لوگ سچے ٹھوس سمجھ والے ہیں، عقل والے ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر حق و باطل ہمارے سامنے آیا نہ ہوتا تو ہم باطل سے بچ نہیں سکتے تھے اور حق قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے، جہاں انبیاء کو اپنے بندوں کے لیے سب سے بڑا محسن بنایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے علماء کو سب سے بڑا محسن بنایا، ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں، کہ وہ حق کو عوام تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور انہیں ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کون کیا کہتا ہے اس کی پرواہ وہ نہیں کرتے، انہیں اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں، اللہ کی طرف سے انبیاء کی امانتوں کے وارث ہیں، ہمیں اس وراثت کو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ کیا جھگڑا ہے آپ بتائیے؟ کیا جھگڑا ہے کسی تقلیدی جماعت سے؟ کون سا لینا دینا اور کون سے معاملات اور سیاست کے مسئلے ہیں ان کے ساتھ، سوائے اس کے کہ یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ امت میں ایک بدعت آئی اور اس نے اپنی جڑیں اتنی گہری کر لی کہ امت کی کمر توڑ دیا، امت کو منتشر کر دیا، امت کو پارا پارا کر دیا، ان کے اتحاد کو۔ کس نے پارا پارا کر دیا؟ انہی فرقہ بندیوں نے پارا کر دیا، اور جن نسبتوں اور ناموں پر امت کے بٹوارے ہوئے ان پر انگلی اٹھا کر کے علم اور قلم کے ذریعے کون بتانے والا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو رد ہے، یہ تو رد ہے، یہ رد نہیں ہے۔ در حقیقت یہ رد اس معنی میں رد نہیں ہے جیسے ہم دنیاوی رد سمجھتے ہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ رد ہے، یہ دعوت حق ہے اور باطل سے بچانے والا ایک مشن ہے۔ میرے بھائیوں، جب تھوڑا سا توسع ذہن کو کھول کر کے آپ سوچیں گے تب آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ نہیں، کسی غلط بات کی نشاندہی یہ دعوت کا بنیادی تقاضا ہے، تاکہ غلط بات سے لوگ خبردار ہو جائیں اور لوگ بچنے والے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی انٹینشن نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور میں نے جو حوالہ دیا، آپ اس حوالے سے ذرا جڑ جائیے، اپنا ذہن موڑ لیجئے کہ اگر آپ نے حق قبول کیا ہے اور آپ کے سامنے اگر باطل نہ آیا ہوتا تو آپ باطل چھوڑے کیسے ہوتے؟ آپ نے کیسے چھوڑا ہوتا باطل؟ باطل چھوڑنے کی بنیاد یہی بنی کہ آپ کے سامنے حق آیا، ہمارے سامنے حق آیا تو ہم حق کی طرف مائل ہو گئے، ہم نے اپنے دل کو آمادہ کیا کہ نہیں، دنیا کے مفاد کے لیے اگر ہم اصل دین چھوڑتے ہیں تو شیطان کے دھوکے میں ہم پڑ جاتے ہیں، شیطان کے دھوکے میں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا دیکھو شیطان تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے کہ تم دنیا کے لیے اپنے دین کا نقصان اٹھا لو۔ یہ دین کا نقصان ہے میرے بھائیوں، دین کا نقصان ہے، عقیدے کا نقصان، منہج کا نقصان، سلف کی پیروی کا نقصان کہاں کرے آدمی؟ باطل چیزوں کے پیچھے اس کی طبیعت مائل ہو گئی ہے۔ علماء کہتے ہیں دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ کہتے ہیں انسان کیسے دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے؟ اس کا دل جو کہتا ہے، جس کی عادت اس کی طبیعت میں پیدا ہو گئی، اس کی مطلب طبیعت بن گئی،
غلط راستے پر چلتے چلتے اس کی فطرت بن گئی غلط کی پیروی. دل جو چاہتا ہے اس کو کرتے کرتے اپنے من کی بات مانتے مانتے اس کی پیروی کرتے کرتے اس کو سکون اسی میں ملتا ہے. آپ ٹٹول لیجئے اپنے کو، اپنے نیٹ ورک کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے سرکل کو، اپنے دوست و احباب اور رشتے داروں کو دیکھیے. دل جس پر لگنے لگا، طبیعت جو بن گئی جس چیز پر، یہ دیکھنا ہے کہ وہ حق کے خلاف ہے یا حق کے مطابق ہے. اگر حق کے خلاف ہے تو انسان دھوکے میں پڑ گیا، انسان دھوکے میں پڑ گیا. یہی اصل ہے میرے بھائیوں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ دیکھو لوگوں تم اپنے رب کی خشیت سے، خوف سے، اس کے دین سے تم آزاد ہو کر کے دیکھو دھوکے میں نہ پڑ جاؤ. انسان دھوکے میں پڑ جاتا. آپ دیکھو جو لوگ ہو کرتے ہیں، جو لوگ قبروں پر بیٹھے رہتے ہیں، جو لوگ قبروں سے مرادیں مانگتے ہیں، جو لوگ قبروں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو سکون اسی سے ملتا ہے؟ ایسی طبیعت بنا لیا ہے، ایسی عادت بنا لیا ہے. اس کے خلاف بات ان کو برداشت نہیں ہے. جو آدمی کسی مشن سے، کسی تحریک سے جڑتا ہے، اس کے اندر چاہے جتنے باطل عقیدے ہوں، چاہے جتنی صحابہ کی مخالفتیں ہوتی ہوں، سلف کے طریقے کی مخالفتیں ہوتی ہیں، ایسی طبیعت اس کی بن گئی ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ دھوکے میں پڑ گیا آدمی. انسان دھوکے میں پڑ گیا، یعنی اس کی خواہشات نے اس کو اتنا غلام بنا لیا ہے، اس کی منمانی زندگی دین میں بھی ایسی بن گئی ہے کہ وہ طبیعت بن گئی ہے، اس کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا. اسی لیے کہا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے تو انسان کی دل کی جڑوں میں جو سچائی کی جڑیں ہیں وہ باہر نکلتی ہیں. پھر غیرت پیدا ہوتی ہے، بیدار ہوتا ہے آدمی. اور آدمی کا ضمیر جب بیدار ہو جاتا ہے تو دیکھنے لگتا ہے، آیا ہمارے کسی عالم نے، اللہ کے دین کے کسی عالم نے کوئی بات بتائی ہے تو دیکھنا چاہیے. کوئی عقیدہ بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا، اور اسے بتا دیا گیا کہ آپ جس معنی میں حنفی ہیں، آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے حساب سے حنفی نہیں ہیں. تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے کہ ہم حنفی ہیں تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کہاں نہیں مانتے. پھر وہ ڈیپ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ تحقیق میں اتر جاتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے واقعی ہم عقیدے میں مقلد نہیں ہیں. یہ جو ہمارا طریقہ چل رہا ہے یہ عقیدے میں تقلید کا طریقہ نہیں ہے. ان کا عقیدہ تو کچھ اور ہے، ہمارا عقیدہ تو کچھ اور ہے. پھر وہیں سے اس کے دل کے اندر خیر ہوتا ہے، اس کی فطرت کی جڑوں میں سچائی ہوتی ہے تو آدمی مائل ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. لیکن آپ بتائیے کون حنفی ہے جو کہتا ہو کہ اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. انہیں آپ بتائیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، تو جن کے دل کے اندر سچائی اور حق کی طلب ہوتی ہے جڑ میں تو آدمی بیدار ہوتا ہے. اب اگر یہ آدمی سوچے کہ کیوں یہ بات کہی گئی، ایک نقد کیوں کیا گیا. نقد کہتے ہیں کسی چیز کو کھول کر کے کھڑے ڈھنگ سے پیش کرنے کو. نقد گالی نہیں ہے، سچائی بیان کرنا انسلٹ نہیں ہے. اگر سچائی بیان کرنا انسلٹ ہوتا، نقد انسلٹ ہوتا، تو آپ کا پورا دین نقد ہے پورا دین آپ کا. لا الہ سے تو آپ کا دین شروع ہوتا ہے، لا الہ سے تو آپ کا دین شروع ہوتا ہے، الا اللہ پر ختم ہوتا ہے. یعنی اصل کلمے کی بنیاد ہی نقد پر ہے. دنیا میں اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے اس پر نقد ہے پہلے، اور اس کے بعد اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں. تو نقد ہے بنیادی طور پر.
اس لیے یہ الجھن کی چیز نہیں ہے، یہ بے چینی کی چیز نہیں ہے، یہ تلاش حق کی آواز ہے کہ آدمی کو آواز دی جاتی ہے کہ تلاش کرو حق۔ ایسا زندگی میں کوئی فرد نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، جس کو ہر وقت حق کی آواز کی ضرورت نہ ہو۔ سب کو ضرورت ہے حق کی آواز، دلیل کے ساتھ، حق کی آواز دلیل کے ساتھ۔ لیکن باطل اصرار کرتا ہے، جب نفس کا غلام ہوتا ہے باطل پر، اس کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی ایمان اور تصدیق میں یا تو منکر ہوتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، یا تو اتنا کمزور ہے ایمان میں کہ وہ اپنے نفس کا غلام بنا ہوا ہے، وہ نفس کا غلام بنا ہوا ہے۔ اسے یہ ماننے کے باوجود، اسے اپنے دنیا کے عام رویے میں یہ پریکٹیکل میں رہنے کے باوجود کہ جب تک فن کا ایکسپرٹ کوئی بات نہیں کہے گا ہم نہیں مانیں گے۔ پڑھے لکھے لوگ تو اور نہیں مانتے، دنیا میں کسی بھی گراؤنڈ کا جب تک ایکسپرٹ کوئی بات نہ کہے تو نہیں مانتے، لیکن دین کے مسئلے میں جو لوگ ایکسپرٹ نہیں وہ اتھارٹی بن جاتے ہیں۔ کیسے بن جاتے ہیں؟ اسی کو کہا جاتا ہے کہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جو لوگ دین میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، جن کو دین کے اصولوں کا علم نہیں ہے، دین کی لغت اور دین کے لینگویج کا علم نہیں ہے، وہ لوگ دین پر بات کرتے ہیں ایکسپیرینس سے، اپنے مطالعے سے، اپنے عام لٹریچر کی سمجھ لیجئے تھوڑی فہم اور تھوڑا علم رکھنے کی بنیاد پر۔ تو غلطیاں کیسے کیسے کرتے ہیں؟ جب تک ان کی غلطیوں کو، بھیانک غلطیوں کو بیان نہ کیا جائے کہ یہ علم کی کمی کا نتیجہ ہے، تب تک آدمی جان نہیں پاتا۔ یہ مانتے ہوئے کہ علماء نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کے جال میں پھنسا رہتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کی سنت حق ہے، اللہ کی سنت کی پیروی کرو، اس کو اصل سمجھو۔ اور دیکھیے دنیا جو ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو اس دنیا میں ہر ایک کو مر جانا ہے، ہر ایک کو مر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مر جانا ہے۔ کسی کے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی وقت کسی کو معلوم نہیں کہ ہمارے مرنے کا وقت کیا ہے، پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کا وقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو ہر وقت دنیا کی بے ثباتی کا سبق دیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے کہ دیکھو اس دنیا کے چکر میں اتنا مت چلے جانا کہ تم اللہ کی سنت اور سب سے بڑی سچائی سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اسی کے وقت پر اسے مرنا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ ہمارا وقت کب ہے۔ کتنے نوجوان مر جاتے ہیں، ہمارے بچے ہوں، بھائی ہوں، اولاد ہو، تصور ہم نہیں کرتے کہ یہ مر جائیں گے ہمارے سامنے۔ کتنے لوگ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم تصور نہیں کرتے کہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ حادثوں کا شکار ہو کر کے مر جاتے ہیں، حادثہ سننے کے بعد یقین نہیں آتا کہ آدمی حادثے میں مر گیا ہے، یقین نہیں آتا، لیکن وہ سچائی ہوتی ہے۔ آدمی نہیں یقین کرے تو بھی اول وہلہ میں تو یقین اسے کرنا ہے، کیونکہ وہ سچائی ہے، حادثے میں مر چکا آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ صحت، یہ زندگی، یہ کاروبار، یہ تمہارے اپنے حالات، یہ تمہارا اپنا پاور، یہ سیاست، تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا اس روئے زمین پر فرعون کی طاقت کتنی بڑی تھی، اس کا لشکر کتنا بڑا لاؤ لشکر والا فرعون تھا، اس کا وقت کب پورا ہوا اسے پتا تھا؟ نہیں پتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ یہ سبق دیتا رہتا ہے، سب کو سبق دیتا رہتا ہے کہ دیکھو اس دنیا کے تعلق سے کبھی تم دھوکے میں مت پڑو، اس دنیا کا اعتبار مت کرو۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے، کندھے پر کوئی اپنے دوست یا اپنے عزیز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کچھ بات کرے، کچھ نصیحت کرے تو سوچئے کتنی اپنائیت ہوتی ہے اور کتنی خاص بات کا وہ ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول کیسا ہوتا ہے۔ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، کہتے ہیں کہ اے ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم پردیسی بن کے رہو، پردیسی بن کر کے رہو دنیا میں۔ یہ دنیا کب تمہاری ختم ہو جائے گی تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور جیسے پردیسی ہوتا ہے پردیس میں، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنے دیش میں لوٹ کر کے آنا ہے۔ اس کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے، اس کا ذہن یہ ہوتا ہے۔ بہت عام لفظ میں آپ نے سمجھایا، ہم میں ہر آدمی، ہر مرد و عورت یہ بات سمجھتا ہے اور سمجھنے میں کوئی دقت نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا پردیس ہے، یہ دنیا پردیس ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مسافر کی طرح رہو، مسافر کی طرح۔ مسافر کی مسافرت اور سفر کب ختم ہوتا ہے؟ وہ چاہتا ہے جلدی ختم ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہی انسان دنیا میں مسافر کی طرح ہے، اس کا سفر بہت جلدی ختم ہو جانے والا ہے اور وہ پھر اقامت میں مقیم بن جائے گا۔ مقیم یعنی مر گیا تو مقیم ہو گیا، اب ہمیشگی کی زندگی میں داخل ہو گیا اب۔ اور ہمیشگی کی زندگی کیسے؟ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے بیان کی، کہا کہ دیکھو اپنی انگلی ڈالو سمندر میں اور نکال لو پانی سمندر سے، جتنا پانی تمہاری انگلی کے ساتھ آتا ہے سمجھ لو یہ دنیا ہے، اور یہ جو سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ یعنی تمہاری انگلی کے ساتھ جو پانی آیا سیکنڈوں میں، لمحوں میں، موسم کے حساب سے سوکھ کے ختم ہو گیا، اور سمندر کا پانی اپنی گہرائی اور اپنے کثرت کے اعتبار سے باقی ہی باقی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہے دنیا اور یہ ہے آخرت۔ اس آخرت کو تم دنیا کے لیے برباد مت کرو۔ اگر آدمی چوکنا ہو جائے اس پہلو سے کہ آخرت برباد ہوگی اگر نبی کے طریقے پر ہم نہیں رہے، صحابہ کے طریقے پر ہم نہیں رہے، اور اگر ہم اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ان کے خلاف چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی ہے کہ جب آدمی دلیل اور حجت پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ چھوڑ دیتا ہے اس کو، جا چلے جا تو یہی چاہتا ہے تو جا تو چلے جا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے، دلیل مل جانے کے بعد صحابہ کے طریقے کی مخالفت کرے، صحابہ کا طریقہ جان لینے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو جانے دیتے ہیں، کہتے ہیں جا جس راہ کو تو نے چنا ہے، طے کیا ہے، چل رہا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، دلیل اور حجت کے باوجود بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جہنم۔ آپ غور کیجئے، تھوڑی دیر ٹھہر کر کے غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں اس میں ایک جنت میں جائے گا، اس میں ایک جنت میں جائے گا۔ جنت کا لالچی آدمی، جنت اصل سمجھنے والا، اصل کامیابی سمجھنے والا آدمی، کیا اس کو اس بات پر کبھی غرہ ہوگا، غرور ہوگا؟
کہ ہم جو طریقہ اپنائے ہیں، چاہے وہ دلیل اس کے خلاف ہو، سلف اس کے خلاف ہو، صحابہ کا عقیدہ اس کے خلاف ہو، نبی کا اس کا عقیدہ اس کے خلاف ہو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی؟ اس کو پرواہ ہوگی، پرواہ ہوگی۔ اس لیے پرواہ ہوگی کہ اسے پتا ہے پہلے سے کہ ہمارے نبی نے پیشین گوئی کی ہے کہ میری امت میں اختلاف یہود و نصارہ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہر مسئلے میں جہاں اختلاف دیکھے اس کا کام کیا ہوا؟ اس کا کام یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے طریقے سے ملائے اس طریقے کو، جو طریقہ مل جائے اس کی پیروی کرے، جو طریقہ اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے۔ اور اگر نہیں کرتا تو سلف کہتے ہیں غرور جو ہے، غرور یہ شیطان ہے، شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے انسان کو۔ یہ دھوکہ جو ہے یہ شیطانی مسئلہ ہے، اور انسان شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیسے بحث کرتا ہے آدمی؟ یہ مانتے ہوئے کہ صحابہ جنتی ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ صحابہ سے اللہ راضی ہے، اعلان کر چکا ہے، اور اللہ سے صحابہ راضی تھے، کیسے جرات کر سکتا ہے صحابہ کے خلاف ایک لفظ بولنے کی؟ آدمی کیسے جرات کر سکتا؟ کسی جنتی کے خلاف بولنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ دھوکے میں پڑ گیا آدمی، چکر میں پڑ گیا آدمی۔ کس کے چکر میں پڑ گیا؟ یا تو اس چکر میں پڑ گیا کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ کیا خیال پیدا ہوتا ہے؟ کہ سارے لوگ تو برابر ہیں، کوئی تنقید سے بالا تر نہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کہے کہ میں راضی ہوں ان سے، یہ میرے جنتی بندے ہیں، وہ ہماری تنقید کے، ہمارے نشانے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ بس آدمی چکر میں پڑ گیا۔ کیسے ایک کفار چکر میں تھے، کیا کہتے تھے؟ یہ آخرت کی بات کرتے ہیں، کل کے نفع کی بات کرتے ہیں، نقد کی بات ہو تو اچھی بات ہے، یہ ادھار کی بات کیا ہوتی ہے؟ یعنی آج نیک کام کرو اور کل اس کے بدلے کا اعتبار کرو، انتظار کرو، یہ کون سی بات ہے؟ نقد تو نقد ہے، نقد ہونا چاہیے۔ آخرت کا انکار کر دیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا، بعد میں ادھار کیا چیز ہوتی ہے؟ اور انہی کفار کا کیا طریقہ تھا؟ انہی کفار کا طریقہ یہ تھا کہ 1 کا 10 ملے ادھار، 1 کا 10 ملے ادھار تو ادھار پر ڈیپینڈ، بیاج پر ڈیپینڈ۔ اور اگر انہیں یہ کہا جائے کہ دنیا میں نیک کام کرو گے تو کم سے کم 1 نیک عمل کے بدلے میں 10 گنا اللہ دے گا، تو اس کا انکار۔ تو یہ جو دھوکے میں پڑنے والا مسئلہ ہے، یہ انسان اسی وقت دھوکے میں پڑنے سے بچ سکتا ہے جب اس کا ایمان ہو سچا، اس کا ایمان سچا ہو۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ آپ بتائیے کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم میں کہ ہر آدمی عزت ڈھونڈتا ہے، غلبہ ڈھونڈتا ہے، وقار ڈھونڈتا ہے، اعتبار ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کا دین یہ کہتا ہے ہم سے، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہ تم اگر اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس کا اعتبار اور ایمان کمزور ہو گیا۔ جب اس میں ہم کمزور ہو گئے، یعنی ہمارا ایمان، تو ہمارے لیے سنت کی پیروی کٹھن ہو گئی، اور ترک سنت جو ہے یہ بنیاد ذلت ہو گئی، یہ ذلت کی بنیاد ہو گئی۔ اور یہ چیز دھوکے میں پڑنے کا مسئلہ آدمی سے کب بچ پائے گا؟ جب اس کا ایمان سچا ہو، اس کا ایمان سچا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان سچا ہو، اس کے وعدے ہمارے نزدیک سچے ہوں، تو آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، تمہارے پاس جو ہے ختم ہو جائے گا، تمہاری صحت، تمہاری زندگی، تمہارا مال، تمہارے جو حالات ہیں، پتہ نہیں کب یہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے جو اپنے پاس تمہیں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ خطرے میں پڑ جائے، اس کی پرواہ نہ آدمی کرے تو دھوکے میں پڑ گیا۔ ہر آدمی اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے۔ قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی مگن ہے۔
تو مگن ہونا، ہر طریقے پر مگن ہونا ہر آدمی کا، ہر طبقے کا، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ خواہشات کی پیروی کا راستہ ہے، اور یہ دھوکے میں پڑنے کا راستہ ہے۔ آدمی کو کہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم دھوکے میں مت ڈالو اپنے آپ کو، شیطان تمہیں شکاری نہ بنائے رہے، یہ شیطان کے شکاری ہو جاتے ہو اس وقت جب ہم چھوڑ کر کے باطل کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے دھوکوں سے بچائے، دھوکوں کی زندگی، دھوکوں کے حالات، دھوکوں کے طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، حق کا متلاشی بنائے رکھے، حق کا پیروکار بنائے رکھے، باطل کا بھی فکر مند بنائے کہ باطل ہم جان لیں۔ باطل، بعض صحابہ کہتے تھے کہ ہم باطل اور برائی کے بارے میں اس لیے پوچھتے رہتے ہیں کہ باطل جان جائیں تاکہ بچ جائیں۔ باطل جانیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ اگر آپ کو ہم کو باطل بتایا نہیں جائے گا تو ہم بچیں گے کیسے اس سے؟ اور آدمی دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمیں حق بتا دے، حق دکھا دے، حق ہمارے سامنے کھل کے آ جائے، ہم اس کی پیروی کریں، اس کی تو توفیق دے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ تو باطل ہمیں دکھا، بتا، خبردار کر، اور ہم اس سے بچیں، اس کی تو توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دیکھیں، یہ دعا ہے کتنی بڑی کہ آدمی ایسا ذہن لے کر کے چلے، ایسا ذہن لے کر کے چلنے والا آدمی دلیل و حجت کے ساتھ باطل پر تنقید سے بے چین نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اپنے تقوی پر رکھے، اپنے نبی کی سنتوں پر رکھے، اپنے نبی کے صحابہ کے مسلک اور طریقے پر رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔